یہ سوال جو ہے مسرور احمد ربا سے انہوں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں انسان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی ہے؟ اس حوالے سے مختلف علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، احادیث میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ ملتا ہے کہ جو ایک لیلۃ القدر تھی وہ 21 رمضان کو آئی، اور اس میں نشانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس رات میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ 21 تاریخ کو ہوا۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ ایک روشنی جو ہے وہ ہر ایک کو خواب میں نظر آتی ہے یا کشفاً نظر آتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی علامات ہیں، اور جو بنیادی طور پہ لیلۃ القدر کی اہمیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے جو قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو کیوں بہتر ہے؟ کہ تنزل الملائکۃ، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، انسان کا خدا تعالیٰ سے ایک نہ ٹوٹنے والا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت کسی کے اوپر آ جائے کہ اس کا فرشتوں سے تعلق ہو جائے، خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جائے، اور الہام اور وحی اور خواب، سچی خوابوں کا اس کے ساتھ ایک خدا سے ایک لنک بن جائے، تب ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ اور یہ وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں جیسے میں ذکر کیا کہ 1000 مہینے یعنی کہ 80 سال کی عمر سے بھی جو بہتر ہے، یہ وہ گھڑی ہے۔ اور یہ جو گھڑی ہے یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں خاص طور پر حضرت نے فرمایا کہ تم محنت کرو اور زیادہ دعا کرو تاکہ تمہیں یہ گھڑی نصیب ہو جائے۔ چنانچہ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کو اس گھڑی کے متعلق خوابیں آیا کرتی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوابیں سنا کرتے تھے۔ آپ کی ایک عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد ایک محفل لگا لیتے اور کہتے اچھا آج تمہیں کوئی خواب آئی ہے تو سناؤ۔ تو رمضان کے دنوں میں بھی ایسے ہوتا۔ پھر آپ نے ہر ایک صحابہ سے پوچھا کہ ہر ایک صحابی سے پوچھا تمہیں بتاؤ کیا خواب آئی، کیا خواب آئی؟ تو سب کی خوابیں سن کے آن نے ایک نتیجہ نکالا۔ آن نے فرمایا کہ تمہاری تمام خوابیں اس پر متفق ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ جو 7 دن ہیں آخری یا 10 دن ہیں اس میں وہ لیلۃ القدر ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ علامات ہیں، اور ہر ایک کی مختلف علامات ہو سکتی ہیں، باقی تفصیل پھر کسی وقت ہوگی۔ جی جزاک اللہ منصور صاحب۔ اور ایک مختصر بات جو ہے وہ اس آخر پر عرض کر دوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا جو لوگ لیلۃ القدر کے خواہاں ہیں اور لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کی آخری راتوں میں سعی کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی جو علامتیں عام طور پر مشہور و معروف ہیں وہ تو ایسی ہیں جو بعض دفعہ اتفاقات سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضور نے ایک اور پہلو جو ہے اس کو بیان کیا، مثلا بجلی کی کڑک ہے، ہلکی ہلکی رحمت کی بارش کا ہونا، یا دل کی کیفیات کا کسی خاص وقت میں خاص موج میں آ جانا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص محبت کا محسوس کرنا۔ یہ ساری کیفیات ہیں جو مختلف انسانوں پر مختلف حالتوں میں طاری ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے یقین کے ساتھ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جس تجربے سے وہ گزرا ہے وہ ضرور لیلۃ القدر کا تجربہ تھا، لیکن ایک بات میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، اگر وہ آپ کو نصیب ہو گئی تو لازماً آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ اس آخری عشرے میں جب بھی وہ رات آپ کو ملی جس رات آپ نے اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے کلیتاً سچی توبہ کر لی، اور ایسی توبہ کی کہ پھر آپ لوٹ کر ان گناہوں میں واپس نہیں جائیں گے، تو یقین جانیں کہ وہی آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات تھی جو آپ کے اوپر آ گئی۔ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی خوف نہیں، پھر اولیاء اللہ میں آپ کے داخل ہونے کے دن آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو ایسی گھڑیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوں۔